ویسے ہر بندہ ہی اپنے اوپر سے بلیم ہٹانا چاہتا ہے. ہم سب اپنے اوپر کوئی بلیم نہیں لینا چاہتے. ہم تو کبھی اتنا سا بلیم بھی نہیں لینا چاہتے, چھوٹا موٹا بلیم بھی. آپ میں سے اکثر نے یہ فکرہ بولا ہوگا کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, اور اصل میں آپ بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یا موٹے ہو گئے ہوتے ہیں, جس میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے. لیکن بندہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. یا ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے, اصل میں ہماری آمدنی کم ہوتی ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ لور آ گیا ہے, اصل میں ہم خود لور آئے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ہمارا وربیٹم کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے. حقیقت کو اگر بندہ پہچانے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے. انسان اگر حقیقت کو پہچانے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ حقیقت کو پہچانتا ہے. اصل میں ڈینائل ہے جس کے اوپر کونسلرز کو بات کرنی چاہیے. اور یہ جو خود فریبی ہے یہ ہمارے اندر کا سٹرکچر ہے, اور ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا سیکھنا پڑتا ہے. یہ بات پہلو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. یہ بلیم اپنے اوپر لینا کہ ہاں یہ سب کچھ میرا کیا دھرا ہے, یہ آسان نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ زیادہ تر پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہو ہی جانا تھا اب ٹھیک, کیونکہ سچ مچ وہ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے نشہ, کیونکہ اتنی نیت نہیں ہوتی. لیکن جب وہ ایک پراپر سٹرکچر میں آ جاتے ہیں اور بات چیت چلتی ہے, اور پھر وہ رات کو بستر پہ سوچتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی بیچ میں حقیقت کا پتھر آن گرتا ہے ان کے اوپر. کوئی نہ کوئی بات تنہائی میں ان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ ہو نہ ہو میرے نشے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو انسان کچھ کانسٹنٹ نہیں سوچتا, وہ بدلتا رہتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی ایک سرٹن برانڈ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتی ہوں گی, صابن کا ایک برانڈ استعمال کرتی ہوں گی, آپ گھی کا ایک برانڈ استعمال کرتی ہوں گی, اور آپ کا خیال ہوگا کہ یہ سب آپ اپنی مرضی سے کرتی ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہ میں کہتا ہوں کہ وہ آپ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتی, وہ کوئی سازش ہوئی ہے کہ آپ لکس صابن استعمال کرتی ہیں اور کولگیٹ استعمال کرتی ہیں. یہ پیچھے کوئی ایفرٹ ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کرتی ہیں. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو زیادہ تر ہم سب کو لگتا ہے کہ جو برانڈز بھی ہم استعمال کرتے ہیں یا جو طرز عمل ہم کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا ڈیزائن کردہ ہوتا ہے. یہ جو لباس ہم نے پہن رکھے ہیں, آپ کا کیا حال ہے کہ یہ کس نے ڈیزائن کر رکھا ہے, آپ نے یا کسی اور نے؟ اور جو آپ کے گھروں میں آج کل کچن ہوتا ہے جس کو ہم امریکن کچن بولتے ہیں, تو آپ تو ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے خود ہی ڈیزائن کیا ہے. اور آپ کا جو ٹوائلٹ ہوتا ہے یہ امریکن واش روم ہوتا ہے, امریکن ریسٹ روم ہوتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے خود ایجاد کیا ہے. ہمارا تو کنڈا سسٹم تھا, لیکن یہ امریکن سسٹم ہے جو کہ بیچ میں آ گیا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ امریکہ والوں نے کیسے وہ ہمارے تمام گھروں کے اندر یہ سسٹم بنا دیا ہے. تو جو گھروں کا ہمارا سٹرکچر ہے یہاں پہ, وہ بھی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. کوئی آرکیٹیکٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یوں بہتر ہے, تو ہم پھر اس کو اپنا لیتے ہیں. تو نشے کی بیماری میں بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک سٹرکچر کے اندر ہو اور اس سٹرکچر کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو. لیکن چونکہ یہ ایک بیماری ہے, ایک ڈیسیز ہے, اور اس میں ریکورنگ ہوتا ہے بندہ, یہ اس لیے فکرہ بولا جاتا ہے کہ وہ چوکس رہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی سرحدوں پہ فوج مستقل چاہیے یا جنگ کی صورت میں؟ اور آپ کے گھروں میں چوکی دار مستقل چاہیے یا جس دن کسی نے چوری کے لیے آنا ہے تب چاہیے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ چوری والے دن جو ہے بندوبست کر لیں, جس دن چوری ہونی ہو تو آپ اس دن اپنے گھر چوکی دار رکھ لیں. چور بتا کے نہیں آتا. تو اس وجہ سے آپ کو چوکی دار پکا رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ ہر روز چوکی دارہ کرے گا تو بات ہوگی, اور چور بتا کے نہیں آتا. اور کریونگ اور سلپری پلیسز اور سلپری لوگ یہ بتا کے حملہ نہیں کرتے, یہ خفیہ طریقے سے حملہ کرتے ہیں. تو آپ کو چوکس رہنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے.